غزوہ حنین میں جب مسلمانوں کی کثیر تعداد تھی اور مسلمانوں کی وہ کثیر تعداد ہزاروں میں جو غزوے میں جا رہی تھی، وہ سارے کے سارے رسول کو انہوں نے دیکھا ہوا، اس کا مطلب یعنی صحابہ کی کثیر تعداد تھی۔ وہ صحابہ کی کثیر تعداد جو اپنی تعداد پر ابھی نازاں تھی کہ ہم تو 313 تھے تو بھی جیت گئے تھے، ہم 3000 تھے تو بھی جیت گئے تھے، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب تو فتح ہماری ہے ہی ہے۔ لیکن جب حملہ ہوا تو ان میں سے اکثریت بھاگتے فرار کر گئے۔ جو لفظ آپ کو پسند ہے آپ وہ بول، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، قرآن پڑھ دیتا ہوں، قرآن کے الفاظ بھی ہے۔ ابو جرول آیا اور اس کی ایسی دہشت تھی، اور بھی چیزیں تھی جس کی وجہ سے بھاگے تھے، ایک اس کی وجہ سے بھی لوگ بھاگے تھے۔ اس نے للکارنا شروع کیا، امیر المومنین آگے گئے، پہلے تو اس کے اونٹنی کے پاؤں کاٹے، وہ جب نیچے آیا تو اس کے 2 حصے کر دیے۔ جب یہ واصل جہنم ہوا تو رسول خدا نے ابن عباس سے کہا، اس کی آواز اونچی تھی، ابن عباس ان بھاگنے والوں کو بلاؤ اور ان سے کہو جس کی وجہ سے تم بھاگ رہے تھے انہیں علی نے بگا دیا۔ آگے قرآن اس کو زیادہ بیان کرتا ہے یا اسے زیادہ بیان کرتا ہے کہ علی حالت رکوع میں ہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ کس علی کی کس شجاعت کو زیادہ بیان کرتا ہے؟ قرآن حل عطا میں 20 آیتیں کس پر نازل کر رہا ہے؟ علی کے ایثار پر، علی کے انفاق پر۔ کہنے کی چیز ہے نا، اگر ہم شیعہ علی ہیں۔ غزوہ حنین کے بعد وہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، اور اتنا مال غنیمت تھا وہ اکثر کس کو دے دیا؟ مکہ والوں کو دے۔ غزوہ حنین کے بعد مکہ سے بھی آئے تھے، مدینہ سے بھی آئے تھے، جتنا مال غنیمت ہے وہ دے دیا مکہ والوں، مدینے والے خالی واپس چلے۔ اب یہ مال غنیمت کے شوقین تو تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ انصاف نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہا دیکھو سارا وہ لے گئے، گھوڑے بھی وہ لے کے جا رہے ہیں، اونٹ بھی وہ لے کے جا رہے ہیں، تلواریں بھی وہ لے کے جا رہے ہیں، سارا مال غنیمت وہ لے کے جا رہے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا غور سے دیکھو وہ کیا لے جا رہے ہیں اور تم کیا لے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے، سب کچھ وہ لے کے جا رہے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا نہیں، وہ مال لے کے جا رہے ہیں، تم مجھے لے کے جا رہے ہو۔ معرفت کی ضرورت ہے، اگر معرفت ہو۔ حنین کیا ہے؟ وَيَوْمَ الْحُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ حنین کے دن ان کی کثرت تھی، کن کی کثرت تھی؟ پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ لوگ بہت زیادہ تھے۔ یہ زیادہ بھی ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ زیادہ نہ ان سے اسلام کو کوئی فائدہ ہوا، نہ مسلمین کو فائدہ ہوا، نہ خود انہیں کوئی فائدہ ہوا۔ تمہیں کیا فائدہ ہو؟ جن سے نہ اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، نہ مسلمین کو فائدہ ہوتا ہے، نہ خود انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے، ان سے آپ کو کیا فائدہ ہو؟ فائدہ کس سے ہوا؟ جب خدا نے اپنا سکینہ نازل کی، خدا نے اپنی نصرت نازل، اور وہ نصرت جو قرآن کہتا تمہیں نظر نہیں آتی، بھائی اتنی بڑی شکست فتح میں تبدیل ہوئی اور وہ نصرت کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے؟ نصرت آئی ہے خدا کی طرف سے اور وہ نصرت نظر نہیں آ رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج خاموشی زیادہ ہے، اس لیے کیا ہم نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں ہوتا ہے جو بہو کے سارے اچھے کام ساس کو نظر ہی نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے؟ وہ کام نہیں کر رہی ہوتی،
کوئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نظر ہی نہیں یہاں مسلمانوں کی یقینی شکست کو اللہ کی نصرت نے فتح میں تبدیل کیا. وہ اللہ کی نصرت کون تھے؟ علی ابن ابی طالب مشکل کشا. بھئی تمہیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں مدد ملتی ہے، اس لیے ہم یا علی مدد کہتے ہیں. سلوار پڑھ دے محمد والوں. آ جائیے سورہ حلقہ پر. سورہ حلقہ ویسے تو معلوم ہے، آپ سب جانتے ہیں، اس کا شان نزول معلوم ہے. سنی شیعہ سب اس پر متفق ہیں. متفق ہونے کے باوجود اس پہ لوگوں کو اعتراض بھی. شان نزول معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام رسول خدا اور اصحاب عیادت کے لیے آتے ہیں. وہاں یہ قرار پایا کہ نظر مانی جائے اور اس نظر کے ذریعے شفا کو خدا سے طلب کیا تھا. نظر مانی گئی کہ ہم روزہ رکھیں گے، خدا نے شفا دی، روزہ رکھا گیا. گھر میں 5 لوگ تھے. افطار کا وقت آیا، امیر المومنین نے نوالا توڑا ہوا تھا، ہاتھ میں نوالا تھا، دروازے پہ دستک بھی. میں مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے. امیر المومنین نے وہ نوالا بھی اس پلیٹ پہ واپس رکھا، اپنی روٹی مسکین کو دی. جب امیر المومنین نے دی تو جناب سیدہ نے دی تھی. جب جناب سیدہ نے دی تو امام حسن نے دی. جب امام حسن نے دی تو امام حسین نے. جب امام حسین نے دی تو کس نے دیا؟ کنیز سیدہ نے بھی دی. اب لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا پتہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں مسکین تو ایک آیا تھا، ایک مسکین کو آدھی روٹی دے دیتے کافی تھا. ایک مسکین کو 5 روٹیاں کیوں دی؟ ایک مسکین آیا ہے اور روٹیاں 5 ہیں، اور 5 کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. علی کے دسترخوان پہ ایک غذا ہوتی تھی، دوسری غذا نہیں ہوتی تھی، اور کچھ بھی نہیں تھا. تو 5 کے 5 سے کیوں دے دیا؟ وَلَا يَقُوزُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ. یہ اعتراض کرنے والے اس آیت کے مصداق ہے. یہ جہنم میں کیوں ہیں پتہ ہے؟ یہ جہنم میں اس لیے ہیں کہ مسکین واحد ہے، طعام جمع ہے. یہ مسکین کو کھانے نہیں دیتے، کھانا نہیں. قرآن ہے، صریح ہے. اگر ایک مسکین آئے تو ایک کھانا نہیں دینا ہے، کھانے دینے، طعام دینا ہے ایک مسکین کو.